رنگ سے بات دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، مرد خدا کا عمل عشق سے ظاہر کرو، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر ذرا۔ برادران محترم، آج ہم ایک مرد درویش کی سال ثواب کی اس محفل میں موجود ہیں۔ وہ شخص جو یہاں پر اپنے علاقے میں رہا تو لوگوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ اللہ کے سلسلے میں، عشق مصطفیٰ کے سلسلے میں، مسجد کے حوالہ سے، لوگوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک کے حوالہ سے، میرے ساتھ ان کا جو رابطہ تھا وہ صبح اور شام مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے سے کچھ دن پہلے، کچھ لمحات پہلے مجھ سے ان کا رابطہ ہوا، زندگی کے کچھ معاملات پہ میرے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی۔ برادران محترم، یہ زندگی کے لمحات، یہ آنے والی سانسیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارے قریب سے قریب تر لوگ کب ہمیں داغ جدائی دے کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ زندگی پھولوں کی سیج بھی ہے، کانٹوں کا بستر بھی ہے، یہ اپنوں سے دوری کا نام بھی ہے، اپنوں سے قربت کا نام بھی ہے۔ یہ زندگی انسان کو ہر لمحہ ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر دے رہی ہے۔ زندگی تمام تر خوشیوں کے ساتھ، تمام تر رنگوں کے ساتھ ایک مقام پر آ کر اختتام، اس کا انجام وہ حقیقت ہے جس کو موت کہتے ہیں۔ برادران محترم، اس زندگی کے لمحات میں جو خوشیوں سے مزین ہو یا غموں کا پیکر ہو، ایک فقیر بغداد کے چوک میں کھڑا، اپنے ساتھ اس کے ایک بندہ کھڑا تھا۔ جو بندہ گزرے وہ کہے یہ مردہ ہے، وہ جو بندہ گزرے وہ کہے مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے۔ شام تک ایک بندہ جب سامنے آیا، اس فقیر نے اپنی چادر اٹھا کر اس کے پاؤں کے نیچے رکھا۔ ساتھ کھڑا بندہ حیران، اس نے کہا حضور اس سے پہلے آپ جتنے لوگ گزرے وہ آپ موت لفظ موت کہتے رہے، یہ مردہ ہے، یہ مردہ ہے، یہ مردہ ہے۔ اب یہ بندہ آیا تو آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے کہا یہ شخص ان سارے مردوں میں ایک شخص یہ میرے سامنے سے گزرا ہے جو زندہ نظر آیا۔ پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جتنے لوگ صبح سے شام تک یہاں سے آگے گزر کے گئے اور میں نے مردہ کہا، وہ نظر تو زندہ آ رہے تھے، ان کی سانس تو چل رہی تھی، وہ حرکت بھی کر رہے تھے، لیکن دل میں لوگوں کے لیے بغض تھا، دل میں لوگوں کے لیے نفرت تھی، غیبت تھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور دوسروں کو ہیچ کرنے کے کوئی نہ کوئی پیدلے چل رہے تھے ذہن میں۔ لیکن ایک بندہ جو شام کو یہاں سے ہمارے سامنے سے گزرا ہے، اس کے دل میں صرف اگر تھا تو اللہ کا نور، اگر اس کے دل میں کچھ تھا تو لوگوں کی بھلائی تھی، اگر اس کے دل میں کچھ تھا تو لوگوں کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کرنے والا دل تھا۔ اس لیے وہ شخص جس طرف نظر کرے گا لوگوں کو اللہ والا بنا کر رکھے۔ برادران محترم، فیصلہ ہو گیا، رب نے قیامت کے دن جن لوگوں کو جنت میں جانا تھا وہ جنت میں چلے گئے، جن کو دوزخ مل گئی انہوں نے اپنا راستہ دوزخ کی طرف طے کرنا شروع کر دیا۔ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا سامنے آتا ہے کہ دروگہ جنت روک لیتا ہے، اللہ کا حکم ہے تو اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ وہ حیرت میں آ کر پوچھتا ہے میرے مالک معاملہ کیا ہے، جبکہ میرے
ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ میرے مالک آپ نے عطا کر دیا، اب معاملہ کیا ہے، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ ندا آتی ہے، اے بندے ذرا رک جا، رب تعالیٰ نے تیری وجہ سے آج لاکھوں جنمیوں کو جنتی کر دیا، اے اویس ذرا رک جا اور جنمیوں کی طرف نظر کر، جتنی دور تک، جتنی جہاں تک تیری نظر جائے گی، اللہ اپنے ان بندوں کو جو جنتی ہے ان کو جنتی کر دے گا۔ یہ ہے رب کے انوار۔ میرے دوستو، صرف ایک ماں کی خدمت کے صلہ میں، ایک ماں کی خدمت کے صلہ میں اویس قرنی کو وہ مقام مل رہا ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، میں تیری میٹھے مستانے زمانے، تیری نظروں کے نظرانے زمانے۔ جن لوگوں کا تعلق اپنے دربار کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، جن لوگوں نے ایک فقیر کھڑا ہے اور رب کی وحدانیت پر لوگوں کو بلا رہا ہے، اور سامنے کافر کھڑا ہے، کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، جو جن لوگوں کو تو کہہ رہا ہے رب کوئی نہیں ہے، میں نہیں مانتا کہ رب ہے، وہ دلیلیں دے رہا ہے رب ہے، رب ہے۔ وہ آپ اگر تنگ آ کر کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، تو میں کام کرتا ہوں، ہم آگ جلاتے ہیں، میں بھی اپنا ہاتھ اس میں رکھتا ہوں اور تو بھی اپنا ہاتھ اس میں رکھتا۔ جس کا ہاتھ سلامت باہر آ گیا وہ دوسرے کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا۔ اس نے یہ کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ملایا اس فقیر کے ہاتھ سے اور آگ میں رکھا۔ 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، آگ تیز ہوتی جا رہی ہے، دونوں کے ہاتھ سے لاتے ہیں۔ وہ ہاتھ باہر نکالتا ہے، کافر بھی باہر نکالتا ہے، فقیر بھی باہر نکالتا ہے، دونوں کے ہاتھ سلامت ہیں۔ وہ رب سے التجا کرتے ہیں، میرے مالک عجب معاملہ ہے، ہاتھ میرا بھی سلامت ہے، ہاتھ اس کافر کا بھی سلامت ہے، مجھے تو بتا کہ ماجرا کیا ہے؟ غیب سے بتا آتی ہے، اے میرے بندے، اس نے ایک عجب چکر کیا ہے، عجب سلسلہ کیا ہے، اس نے تیرے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا کر آگ لگا۔ مجھے تیرے ہاتھ کی لاج آئی ہے، میں نے تیرے